اوورآل ہم ذرا سوچیں اور غور کریں، اگر ہم یہ چاہیں کہ کسی کے پاس نعمتیں نہ رہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہمارے ایسا چاہنے سے ایسا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے۔ اچھا، پھر یہ چاہنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ تو خواہ مخواہ ایک اپنے آپ کو گناہ گار بنانے والی بات ہے نا۔ اس لیے بڑی پازیٹیو اپروچ اسلام نے جو سکھائی، ہمیں سمجھائی، وہ یہ ہے کہ آپ اچھے کی دعا کریں، اچھے کی خواہش کریں، دوسروں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی۔ اگر ہم برا چاہیں گے بھی تو ہمارے چاہنے سے کوئی برا نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا۔ میرے اور آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ تو پھر کیوں ہم اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کریں اور اپنے گناہوں کے اندر اضافہ کریں؟ صحیح اپروچ یہ ہے، اور یہی تربیت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فرمائی کہ ہم اپنے اعمال کو حسد اور بغض کے ذریعے برباد نہ کریں۔ یہ حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو، یہ نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے، کھا جاتا ہے جس طرح لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے۔ انسان حسد کے اندر مبتلا ہو گیا، فائدہ کوئی نہیں، لیکن الٹا نقصان یہ ہوا ہے کہ جو اس کے پاس نیکیاں تھیں وہ نیکیاں بھی برباد چلی گئی۔ اس لیے ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آپ اس معاملے میں ہمیشہ پازیٹیو مائنڈڈ ہو کر رہیں، مثبت ذہن رکھیں، دوسروں کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اور جو چیز، یہ بھی حدیثوں کا، بہت ساری حدیثوں کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ مومن دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ دوسروں کے لیے کی ہوئی دعائیں اس کے اپنے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہمیشہ دوسروں کے لیے خیر کی دعا کریں، دوسروں کے لیے اچھی تمنا کریں، دل کے اندر اچھی خواہش ہو۔